اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں. ناظرین، یکم رمضان سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا اور اب تقریباً اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. یقین جانیے ایک ایک لمحہ ہمیں بہت یاد آئے گا اور بہت اچھا وقت گزرا آپ سب کے ساتھ، اس بول فیملی کے ساتھ. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ناظرین، ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ اچھا سمی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا جرنی جس میں آپ نے تو سیکھا اور ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا کچھ آپ سے، ہمارے علماء کرام سے ڈیلی بیسس پہ بہت کچھ، بہت سکون سے جو ہے یہ سارا وقت نکلا. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہبا، جو سیکھنے کا عمل ہے نا وہ آج بھی جاری رہے گا. بالکل. کیونکہ آج کا موضوع ایسا ہے جی کہ ہم سب کی زندگی کہیں نہ کہیں اس سے جڑی ہوئی ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. بات نہیں کرتے. اس کو بات کرنا بھی کچھ مشکوک سا سمجھتے ہیں، یا ہمایوب بھی سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کنٹروورشل بات ہے یا کوئی بہت غلط بات ہے یا کوئی دین سے ہٹ کے بات ہو جائے گی، جبکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک. آج کا موضوع ہے وہم یا حقیقت. ناظرین، ہم نے بچپن میں کچھ ایسی باتیں سنی ہوتی ہیں جو ہم بڑے ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ بس مان لیتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہبا نے بھی کہا اچھی بات میں کہ آپ گزر رہے ہوں، راستے میں سے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ برا ہونے والا ہے. سمی آج دن تک میں خود 7 قدم پیچھے لیتی ہوں. جی بالکل. ابھی اور بھی مثالیں سنیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ سیٹی بجائیں تو جن آ جاتے ہیں. پھر اگر آپ گھر کی دہلیز پر، دروازے پر اگر جھاڑو کھڑی ہو تو آپ کو لگتا ہے، آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کوئی نحوست آنے والی ہے یا دودھ ابل گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. شیشہ ٹوٹ گیا، دیکھیں ایک کے بعد ایک مثالیں یاد آ رہی ہیں. اور باقاعدہ دیکھیں کہ ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنی شکل نہیں دیکھنی چاہیے. اب ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے علماء کرام سے کہ آخر یہ وہم ہے یا حقیقت ہے. ایسی ایک اور مثال ہے کہ کئی دفعہ ہماری عام معمولات میں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ غیر معمولی ہوتے ہیں، ہم فوراً اسے جنات سے، جادو سے یا اور چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ان سب کی حقیقت ہمارے دین کے حساب سے کیا ہے اور ہماری تعلیمات ان معاملات میں ہمیں کیا سکھاتے. بالکل ایسا ہی. ویسے ناصر بھائی، آپ یہاں موجود ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ آپ بھی وہم میں مبتلا ہوئے ہوں یا کچھ اور ایسا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی بھائی، جس جنریشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا تو اس پر یقین کم ہی ہے، لیکن جو ہم سے پہلے لوگ ہیں، بالخصوص میری اماں جو ہیں، اس معاملے میں بڑی وہمی ہیں. تو ایک بار ایسا ہوا تھا، ہم کہیں جا رہے تھے تو کالی بلی نے راستہ کاٹا. میں گاڑی چلا رہا تھا تو اماں نے مجھے اسی وقت کہا کہ پہلے نمبر پہ تو یہ تو تم راستہ بدلو، بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم واپس چلاؤ. اب میں اماں کو سمجھا رہا ہوں، اماں درود پاک پڑھ لیا ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو آپ پریشانی نہیں لیں. تو یہ ایک غیر معمولی سی بات ہے، آپ نے اس کی طرف آج دھیان کروایا اور یہ بہت ضروری ٹاپک ہے. ناصر بھائی، باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک چوکیدار ہوا کرتے تھے، ان کے گھر کی چھت پہ الو بیٹھ جایا کرتا تھا آ کے. تو وہ اکثر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ الو بڑا آ کے بیٹھتا ہے. کچھ ہی آنے والے دنوں میں ان کے گھر ایک انتقال ہوا تو انہوں نے اس الو کے گھر پہ بیٹھنے، چھت پہ بیٹھنے سے اس انتقال کو کنیکٹ کر دیا. اب واللہ عالم کہ اس میں کیا ہے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہم ہے یا کوئی سائنس ہے، یہ حقیقت کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام لازمی ہمیں جو ہے وہ جو ہماری کنفیوژن ہے اس کو آج دور کریں گے اور ہمیں اور آپ کو دونوں ہی کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن ابھی ہم